اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا وما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وقولہ الحق من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا صلوات اللهم صل علی محمد وآل محمد۔ سورہ مائدہ سے ایک آیت تلاوت کی ہے میں نے، جو چند جملے میں نے بولنا ہے ہر شخص کی نگاہیں میری طرف ہونی چاہیے اور ہر شخص صحیفہ دل پہ ایک ایک لفظ لکھے، جو بات یہاں سمجھ میں نہ آئے سن لے، سوچے بعد میں۔ ارشاد ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا، فرمائے جس نے ایک جان کو بھی قتل کیا، نہ تو قتل کے بدلے کی نیت سے اور نہ ہی قتل ہونے والے نے زمین میں فساد پھیلایا، تو یہ قتل کیسا ہے؟ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، گویا قاتل نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا۔ اب اللہ جانے کس نے سمجھا، کس کے سر سے گزرا، بدلہ بھی نہیں لینا، مقتول نے زمین میں فساد بھی نہیں پھیلایا، تو ایسے مقتول کا قاتل ایک بندے کا قاتل نہیں، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، اس نے روئے زمین کے سارے انسان قتل کیے۔ تو ایسے مواقع پر جمع ہونے کا ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم انسانیت سے سوال یہی کرنا چاہتے ہیں کہ آج کے دن کربلا میں انسانیت کتنی بار قتل ہوئی؟ اللہ عظمت اللہ، جتنے شہداء ہیں کربلا کے اتنی بار انسانیت کا قتل ہوا، اور قتل کرنے والے جوہلا کو یہ خبر تک نہیں، حالانکہ رسول نے طرفین کی کتابیں بھری پڑی ہیں اس حدیث سے کہ ان اہل بیتی امان لأہل الارض کما ان نجوم امان لأہل السماء، فرمایا جس طرح ستارے آسمان والوں کی بقا کے ضامن ہیں، میری اہل بیت انسانیت کی بقا کی ضامن ہے۔ تو گویا آج کے دن میدان کربلا پر آل رسول پر چھری نہیں چلی، انسانیت نے اپنی بقا کا گلا کاٹا۔ جی کیا ہوا؟ میرے مولا کے ایک ایک فعل میں گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی؟ وقت ایسے مواقع میں گنے چنے لمحات حسین کے ایک ایک قدم نے منڈی والوں بیک وقت تین کام کیے ہیں۔ میں آپ کو اصول بتا رہا ہوں، سوچتے بعد میں رہنا۔ حسین کا ہر قدم قرآن کی کسی نہ کسی آیت کی تفسیر ہے، حسین کا ہر قدم کسی نہ کسی حدیث رسالت کی تصدیق ہے، اور حسین کے ہر قدم نے یزیدیت کو ننگا کیا ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے میری باتیں دوستوں؟ اب مثال کے طور پر اللہ نے
قرآن میں کہہ دیا تھا کہ لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، خبردار شہید کو کبھی مردہ نہیں کہنا. دعویٰ ہی دعویٰ تھا. کسی کا شہید نہ دنیا میں لوٹا، نہ کسی سے باتیں کی، نہ کسی نے شہید کو بولتے ہوئے دیکھا اور سنا. یہ ادعاء ربوبیت دعویٰ رہا. سار اٹھانا. رسول نے کہہ دیا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرت اہل بیتی وانہما لن یفترقا حتی یرد علی الحوض. دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن اور اپنی اہل بیت، اور حوض کوثر تک یہ اس طرح ملے رہیں گے. میری اہل بیت اور قرآن جدا نہیں ہوتے. اللہ کا دعویٰ شہید زندہ، رسول کا دعویٰ کہ اہل بیت اور قرآن میں جدائی نہیں. دعوے ہی دعوے تھے، ثبوت نہیں. حسین نے مر کے نو کے نیزہ پہ صرف بولے نہیں، ورنہ ایک لفظ بھی بولتے تو زندگی کا ثبوت تو مل جاتا. حسین نے قرآن پڑھ کے آیت بھی سچی کر دی، حدیث بھی سچی کر دی. اللہ سمجھ میں آ رہی بات دوستو؟ اور آؤ جہاں جہاں تک آواز جا رہی ہے ہر شخص لوہے دل پہ لکھے. نبی صاحب آج پاکستان کا بالخصوص اور پوری انسانیت کا بالعموم مسئلہ دہشت گردی ہے. کسی کو کہیں امان نہیں. اب اگر انسانیت کے حافظے کو زنگ لگ جائے تو اس میں حسین کا جرم نہیں. حسین نے تو 1400 سال پہلے تپتے ہوئے دشت میں بتا دیا تھا کہ دہشت گرد کون ہوتا ہے. آؤ آؤ تمام شیعہ سنی بھائی اپنے اپنے صحائف قلوب پہ یہ فکرہ نقش کرو. متعصب سے متعصب، یعنی حسین کا دشمن مورخ بھی یہ جملے نہیں چھپا سکا کہ جب ابو تمامہ سیداوی نے فرزند رسول سے کہا مولا میرا دل چاہتا ہے کہ میں شہادت سے پہلے آپ کی اقتداء میں ایک نماز پڑھ لوں. مولا نے ابو تمامہ کی طرف دیکھا اور فرمایا یا ابا تمامہ جعلک اللہ من المصلین قد ذکرت الصلاۃ، اللہ تجھے نمازیوں سے اٹھائے، اللہ تجھے نمازیوں میں شمار کرے، تو نے نماز یاد دلائی. ٹھیک ہے ہم نماز پڑھتے ہیں، اب دیکھتے میری طرف رہنا. مجھے نہیں پتا کہ کون کیا سوچ رہا ہے، کس دشت ادراک میں کھویا ہوا ہے. چشم فلک دیکھ رہی تھی کہ 72 نماز پڑھ رہے تھے. لشکر یزید تیر چلا رہا تھا. اس دن حسین کے عمل نے ثابت کر دیا کہ نمازیوں کو مارنا یزیدیوں کا شیوا ہے. گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ 14 صدیاں پہلے فیصلہ ہو گیا کہ جو بھی نمازیوں کو مارے گا اس کا لشکر یزید سے ناتا تو ہے، اسلام سے رشتہ نہیں ہے. مسجد میں دہشت گردی ہو رہی ہے. حسین تو اپنے نانا کی امت کی شفاعت کے لیے نکلا تھا گھر سے. اور میرا چیلنج ہے، یہاں اتنا وقت نہیں کہ میں شرح و بس کے ساتھ آپ سے گفتگو کر سکوں. بے شک وقت بنا لو. قرآنی دلائل کے انبار سے ثابت کر سکتا ہوں میں کہ آدم سے عیسیٰ تک نبی بھی میدان قیامت میں اللہ کے اذن کے محتاج ہوں گے. پالنے والے اجازت ہے اپنی امت کی شفاعت کریں. کائنات میں ایک نواسہ رسول کی ذات ایسی ہے جس کی شفاعت اذن والی نہیں. اگر تھکن نہیں طبیعتوں پر تو میں آیت پڑھوں. سورہ مریم لا یملکون الشفاعۃ
इल्ला मन इत्तखज़ा इंद अर्रहमान अहदा। फरमाइए सारे लोग मिलकर भी, देखना मेरी तरफ, शफात के मालिक नहीं, लाओ यमलिकूना, ये सारे मालिक नहीं शफात के, इल्ला मन, मगर वो अकेला, आगे इत्तखज़ू नहीं, आगे जमा का सीगा नहीं, इत्तखज़ा आगे वाहिद का सीगा है, मगर वो अकेला जो रहमान से अहद कर चुका है। ना अल्लाह जाने सरों से गुजर गई या सहने दिल में उतरी। कुरान ने ये बता तो दिया कि कोई तन्हा ऐसा है जिसका अल्लाह से अहद है, रहमान से मुआहदा है, और वही शफात का मालिक है। हज़रत शाह जी, सुरात के साथ में कुरान से पूछूं ना, कुरान सामत सही, लेकिन कुरान के इशारे तो वाज़े होते हैं, इशारे तो कर सकता है। आओ कुरान से आहद का मयार पूछो, अल्लाह के आहद किस किस से हैं, किस किस्म के हैं, तलाश आसान हो जाएगी। सूरह यासीन में कह रहा है, अलम आहद इलैकुम या बनी आदम अल्ला ताबुदु शैतान, ऐ औलाद आदम क्या हमने तुमसे आहद नहीं लिया था कि तुम शैतान की इबादत नहीं करोगे। ना मैंने आयत पढ़ी, कोई बंदा है ऐसा जो शैतान की नमाज पढ़ता हो, जो शैतान को सजदा करता हो, तो ये अल्लाह क्यों कह रहा है कि मैंने तुमसे आहद लिया था कि तुम शैतान की इबादत नहीं करोगे, यानी शैतान का कहना नहीं मानोगे, गुनाह नहीं करोगे। मालूम होता है गुनाहगार से अल्लाह का आहद नहीं। मैंने तो तुम्हारा सफर आसान कर दिया है, यानी गुनाहगारों को एक तरफ कर दो, जो गुनाहों से बचे हुए लोग हैं, अब उनकी सफों में तलाश करो कौन है वो जिसने रहमान से आहद किया है। बैठे हो, चले गए हो। सूरह अहज़ाब जंग खंदक के मौके पर अल्लाह इरशाद फरमा रहा है, लक़द कानू आहदुल्लाह मिन क़ब्लु ला युवल्लून अल-अदबार व काना आहदुल्लाह मसऊला। अल्लाह फरमाता है कि इन लोगों ने अल्लाह से ये आहद किया है कि ये मैदान जंग से भागेंगे नहीं, पीठ पे जख्म नहीं खाएंगे। तो कुरान ने बता दिया पीठ पे जख्म खाने वालों से अल्लाह का मुआहदा नहीं है। न गुनाहगार से वादा, न पश्त पे जख्म खाने वाले से वादा है। आहिस्ता आहिस्ता इंसानियत सिमटती आ रही है। किससे है आहद नकवी साहब? बड़ी शोर आफाकत, बच्चे भी रटे हुए हैं। किसी को अल्लाह ने इम्तिहान के बाद खुशखबरी दी कि मैंने तुझे इंसानों का इमाम बना दिया। किसको? शादबाश, जीते रहो। हजरत इब्राहिम को चूंकि ओहदा बड़ा था, नबूवत के वक्त अपनी नस्ल के लिए नबूवत नहीं मांगी इब्राहिम ने, रिसालत अपनी जुर्रियत के लिए नहीं मांगी। अल्लाह जाने इमामत में क्या तिलिस्म था कि जो ही अल्लाह ने कहा इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, मैं तुझे इमाम बनाने वाला हूं, काला व मिन जुर्रियती, पालने वाला मेरी औलाद में से भी बना। तो अल्लाह ने क्या कहा? आयतें मैंने बनाई, काला ला यनालो अहद ज़ालिमीन। अल्लाह फरमाता है मेरा अहद जालिमीन से नहीं, जालिमीन से नहीं है। तो अब आयत मंडी वालों और सिमट गई। ये वादा इमाम से है, यानी जिसको इमामत मिलेगी, जिसको इमामत मिलेगी। इमामत को अल्लाह ने अहद कहा, और जिसने रहमान से अहद किया वो है शफात का मालिक। वो शफात बिल इज़्न वाला नहीं, वो शफात बिल मिल्क वाला है। अब इमाम भी बहुत से हैं, अल्लाह अकबर है।
امام ایک تو نہیں نا، ایک ہوتا تو ہم کہتے بس فلاں امام ہے. یہ ہوگا مالک شفاعت کا. توجہ، ارشاد خداوندی ہو رہا ہے، اوفو بے عہدی، اوفے بے عہدکم، تم مجھ سے کیا ہوا عہد پورا کرو، میں تم سے کیا ہوا عہد پورا کروں. جاؤ منڈی والو، شرق سے غرب، شمال سے جنوب، فرش سے عرش، سرا سے سریا، ذرے سے آسمان تک عالم رنگ و بو میں تلاش کرو، سوائے حسین کے مثال ہی نہیں کہ محراب خنجر میں شمر جیسے بدبخت قاتل نے دیکھا کہ حسین کے لب ہل رہے ہیں، کان لگا کے سنا تو آواز آ رہی تھی، الہی وفائے تو بے عہدی اوفے بے عہدک، پالنے والے میں نے اپنا عہد پورا کر دیا، اب تو اپنا عہد. میں نے اپنا عہد پورا کر دیا. کس بندے کے ہاں یہ جگر ہے کہ جو اپنے پروردگار سے کہے کہ میں نے عہد پورا کر دیا، اب تو پورا کر. یعنی عبد ہو کر معبود پر قرض رکھ رہا ہے. اللہ اکبر. سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ اور بس میں منزل کی طرف بڑھ رہا ہوں. سوچنا نقوی صاحب کتنا بڑا وزن کیا ہے حسین نے اپنے قتل کا. ذہن مرتجز میں ہے، لاکھوں کی آنکھوں میں ڈال کے حسین خطبہ دے رہے ہیں. فرزند رسول نے وہاں ایک جملہ بولا کہ شامیو، اشتد غضب اللہ علی الیہود اذ جعلوا له ولدا واشتد غضبه علی النصارى اذ جعلوه ثالث ثلاثة واشتد غضبه على المجوس اذ عبدوا الشمس والقمر واشتد غضبه على قوم اجتمعت كلمتهم على قتل ابن بنت نبيهم. فرمایا اس دن اللہ کے غضب میں شدت آئی تھی جب یہودیوں نے بندے کو اس کا بیٹا کہا. تھک گئے ہو شاید، بس میں نتیجہ دینے لگا ہوں تمہیں. اس دن اللہ کے غضب میں دوسری بار شدت آئی جب نصارہ نے اسے 3 میں کا تیسرا کہا. تیسری بار اس دن شدت آئی اللہ کے غضب میں جب مجوسیوں نے سورج اور چاند کو سجدہ کیا. اور چوتھی بار آج غضب میں شدت ہے جب امت نبی زادے کے قتل پہ متفق ہو گئی ہے. اللہ اکبر. یعنی میرے مولا حسین نے اپنے قتل کو شرک کے برابر تولا. اور پیغام میں یہ دے رہا ہوں، مانا نہ مانا تمہاری مرضی. سورہ یاسین میں اللہ کہہ رہا ہے کہ قیامت کے دن صرف صحیفے نہیں ہوں گے. الیوم نختم علی افواہہم، ہم منہوں پہ مہریں لگا دیں گے، زبان نہیں بولے گی. تکلمنا ایدیہم، ہاتھ ہم سے گفتگو کریں گے. وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، قدم گواہی دیں گے کہ وہ کیا کرتے رہے تھے. تو میرا سوال ہے بیٹھے ہوئوں سے بھی، جو کھڑے ہوئے ہیں ان سے بھی، اور جو دور ہیں اور سپیکر کی آواز سن رہے ہیں ان سے بھی، اللہ کہہ رہا ہے ہاتھ گواہی دیں گے. تو اگر ہاتھ یہ گواہی دے گا کہ میں نے یتیم کے سر پہ سایہ کیا تھا، تو کیا یہ اچھا نہیں لگے گا جب ہاتھ یہ گواہی دے کہ میں نے فرزند رسول کا ماتم کیا تھا؟ میں رسول کے غم میں برابر کا شریک ہوا تھا. اور ہر شخص کے اپنے اندر ایک مفتی چھپا ہے. انسان اپنا منصف خود ہے بھائی. ہاں، اپنے اندر جھانک کے دیکھ لو کہ آج خوشی ہونی چاہیے یا غمی. کیونکہ بعض کو کم علمی کی وجہ سے یہ مغالطہ لگتا ہے کہ حسین تو یزید پر فاتح ٹھہرا. خوشی ہونی چاہیے.
تو اگر قتل ہو کے خوشی کریں تو پھر ایک نبی کا بیٹا چھری سے بچ گیا تھا، پھر اس دن ماتم ہونا چاہیے؟ نہیں، جب اسماعیل چھری سے بچا اس دن تو عید ہے۔ تو معلوم ہوا اندر کے مفتی کا فتویٰ ہے کہ نبی کا بیٹا چھری سے بچے تو عید کرتے ہیں، اور چھری حلق پہ چل جائے تو پھر ماتم کرتے ہیں۔ اور تو اپنے آپ سے سوال کر لے، اپنے اندر کے منصف سے پوچھ کہ آج رسول کا حال کیا ہوگا۔ اگر تیرے اندر کا منصف کہے رسول خوش ہے تو خوشی کرنا، اگر اندر کا آدمی کہے کہ رسول کا گریبان کھلا ہے، رسول کی زلفوں میں خاک ہے، یعنی جو رسول، کتابیں پڑھ کے دیکھو، مدینے میں بوندا باندی ہو رہی ہے اور تیرا رسول بلا تشبیہ ہاتھوں کا سائبان بنا کے حسین کے بدن پر شامیانہ بنائے ہوئے ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا؟ فرمایا میں گوارا نہیں کر سکتا کہ بارش کی کوئی بوند حسین کے بدن کو جا کے لگے۔ اب میرا سوال تم سے ہے، جو بارش کی بوند برداشت نہیں کرتا، آج ہزاروں زخم کیسے برداشت کر رہا ہے؟ اللہ جانے آج جو حسین سر سے پاؤں تک زخمی ہو رہا ہے وہ رسول کیسے برداشت کر رہا ہے؟ بس مولا تمہیں اس غم کے سوا کسی غم میں نہ رلائے۔ آخری بات، آخری فکرہ، جانے لگا ہوں میں، پتہ چلے گا میدان قیامت میں جب رسول کی بیٹی آئے گی، فکرہ بولے گی، عرش کانپ اٹھے گا، بطول کی آواز آئے گی، پروردگارا تیری ذات گواہ ہے کہ میں نے اپنا بچہ جھولی میں کٹوا دیا، کیونکہ پالنے والے میں یہ کیسے گوارا کرتی کہ شمر مارتا رہے میں دور کھڑی دیکھتی رہوں۔ کس ماں کا کلیجہ ہے کہ وہ بیٹے کی موت کا تماشا دیکھے؟ اور پھر میں نے تو چکیاں پیس پیس کے پالا۔ پالنے والے تیری ذات جانتی ہے، اگر میں کربلا میں اپنے سر سے چادر ہٹا لیتی یا میرے منہ سے ایک بد دعا کا جملہ نکل جاتا، تیری خدائی الٹ جاتی۔ کل تیرے دین کے لیے میں خاموش رہی، آج میرے بیٹے کے ماتمیوں کے لیے تو خاموش رہے گا۔ ماتم حسین۔ No, Hussein! No, Hussein! No, Hussein!